السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج کا دن 10 محرم کا دن ہے۔ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کو 10 محرم کی کہانی پتہ نہ ہو۔ آج ایک عظیم 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 انسان حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ یہ شہادت وہ تھی جو اسلام کو، اس اذان کو، ہماری نماز کو بچانے کے لیے دی گئی تھی۔ آج کے دن ہر مسلمان کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، کسی قسم کا کسی فرقے کا بھی بندہ ہوتا ہے، جب محرم شروع ہوتا ہے تو جس دن ویسے پورا محرم ہی دکھ بھرا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے محرم سے ہی کربلا کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دن بڑھتے ہیں ویسے ویسے حضرت امام حسین جو قافلہ تھا، جو ان کے ساتھی تھے، وہ ایک ایک کر کے اپنی شہادت کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ لیکن جب 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم آتا ہے، تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے، جو ان کی اولادیں ہیں، جو ان کی نسل ہے، اس کو بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ گلا کاٹ دیا گیا تھا، ان کو شہید کر دیا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے جنگ کی اور کافروں کے اتنے بندوں کو کاٹا کہ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حضرت امام حسین اللہ کر سکے۔ جب نماز کا ٹائم ہوا، عصر کی نماز کا وقت تھا، تو حضرت امام حسین گھوڑے سے اترے، تو جو شمر لعین تھا اس نے بولا کہ یہی اصلی وقت ہے، نماز پڑھیں گے تو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی حضرت امام حسین اپنا سر سجدے میں رکھا تو اس شمر نے، اس لعنتی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹ دیا اور سر کو تن سے جدا کر دیا، اور سر کو تن سے جدا کر اس نے نیزے کی نوک کے اوپر اس کو لہرایا۔ لیکن وہ اللہ کی شان تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو تھا وہ نیزے کی نوک پر تھا۔ وہ سب یزیدی لشکر نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے سر کٹا دیا، لیکن قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی اور بتا دیا، حق اور باطل میں فرق کر دیا، بتا دیا کہ جو سچے ہوتے ہیں وہ چاہے زمین پہ ہو، چاہے آسمان پہ ہو، چاہے نیزے کی نوک پہ ہو، جو سچے ہوتے ہیں نا وہ عشق کو نبھا کے دکھاتے ہیں۔ یہ وہی امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب چوما کرتے تھے، ہونٹ چوما کرتے تھے۔ یہ وہی حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے تو ان کی کمر کے اوپر بیٹھ گئے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدے کو بہت طویل کر دیا تھا۔ آج اس عظیم انسان کی شہادت کا دن ہے۔ اکثر ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں جب محرم آتا ہے تو یہ شیعہ سنی کا فساد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین سنیوں کے بھی ہیں، شیعوں کے بھی ہیں، بلکہ جو ہندو ہیں وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ان کے اوپر ان کے ایسے ایسے شعر و شاعری ہے، آپ سنیں آپ حیران ہو جائے، وہ اس قدر عشق کرتے ہیں۔ تو اکثر ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، کسی بھی جگہ، پورے آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ جب محرم الحرام آتا ہے تو وہی لوگ جو ایک جگہ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، ایک ہی جگہ ان کا دکھ درد شامل ہوتا ہے، لیکن جب محرم آتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ سنی ہیں، کچھ لوگ شیعہ ہیں، تو ان کے آپس میں مخالفات بڑھ جاتی ہیں۔
تو اس موقع پر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے حساب سے، ہم الحمدللہ میں خود سنی ہوں، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، ہمیں اپنی طرف سے ان کے غم کا اظہار کرنا چاہیے. وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ اپنی قبر میں خود اپنا حساب دیں گے، ہم اپنی قبر میں خود اپنا حساب دیں گے. وہ ہم کو کافر بولتے ہیں، ہم ان کو کافر بولتے ہیں. لیکن جب اللہ پاک نہ ہمیں کافر بول رہا ہے نہ ان کو کافر بول رہا ہے، تو ہم کو کس نے حق دیا ہے کہ ہم کسی کو کافر بولیں یا کوئی ہم کو کافر بولے؟ یہ حساب کتاب ہم آخرت میں جب ہم مریں گے، جب اللہ پاک کے دربار میں ہم پیش ہوں گے نا، تب ہم یہ حساب و کتاب دیں گے. ہمیں کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے. جو کافر ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں، ہم کافر کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے علاوہ جو کافر ہیں وہ کافر ہیں. لیکن جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک ان کو کافر نہیں کہہ رہا. ان کا حساب وہ خود دیں گے، ہم اپنا حساب خود دیں گے. تو ان باتوں کو سائڈ پہ رکھا کریں. شیعہ سنی کو یہ ایک عظیم دن ہے. یہ اسلام کا، میں کہتا ہوں کہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑی قربانی کا دن ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نسل کو ختم کر دیا تھا، ایک ایک بچے کو، ایک ایک بڑے کو، ہر بندے کو شہید کیا گیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کے نذرانے دیے. تو 10 محرم کا دن آتا ہے تو وہ بھوکے تھے، وہ تو بھوکے پیاسے تھے. تم لوگ بھی بھوکے پیاسے رہ لو، 8 9 10 روزے رکھ لو. خام خواہ کی لڑائیاں جھگڑے فساد کرنے سے تو بہتر ہے انہوں نے پانی نہیں پیا تھا، وہ پیاسے تھے، تم ان کی یاد میں تم بھی روزہ رکھ لو. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ امن و سلامتی کے ساتھ ہو. یہ جو دن آتا ہے 10 محرم کا، بڑا عظیم دن ہے. اس میں ہر انسان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا. ہم تو مسلمان ہیں، کافر جانتے ہیں، ہندو جانتے ہیں، باہر انگریز جانتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا، کیا ایک ماجرا ہوا تھا، کیسی عظیم جنگ تھی یہ. تو اس دن وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنا سر نہ کٹاتے تو کیا پتا ہم لوگ کس حال میں ہوتے. انہوں نے اس دن کلمے کو بچا لیا تھا، انہوں نے کلمے کو بچایا تھا، سمجھے ہم کو بچا لیا تھا، ہمیں بچا لیا تھا. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خدا کون ہے، آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا نبی کون ہے، ہمارا آخری نبی کون ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ سب کن کے ذریعے پہنچا؟ انہوں نے پہنچایا. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے، امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھے ہوں گے. تو آج کے دن کو خصوصاً احترام کے ساتھ گزاریں. اور قطعی کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں، ہمارے محلے کے بھی ہیں، باہر کے بھی ہیں، جب 9 10 محرم آتا ہے تو ان کو چھٹی ہوتی ہے کام کی. تو کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں، کوئی مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں، کوئی مری چلے گئے ہیں، کوئی ناران کا کان چلے گئے ہیں. اللہ معاف کرے، ایسے کام مت کریں. یہ اللہ پاک کے عذاب ہم پہ اسی لیے آتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے جگر کٹائے ہیں، اپنے بازو کٹائے ہیں، اپنے گلے کٹائے ہیں، اپنے سر کٹائے ہیں. تو ہم لوگ گھومنے پھرنے نکل گئے ہیں جی، ہمیں چھٹیاں مل گئی ہیں. تو اللہ پاک کی بھی لعنت ہوتی ہے ایسے بندے پر جو ان کے محبوبوں کے ایسے دنوں میں جو ایسے کام کرتے ہیں، جو گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں، جو عیاشیاں کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو خدا رہا ایسے کاموں سے بچیں، ایسے کاموں سے بچیں. دعا کریں، سبیل لگائیں، چاول بنائیں، لوگوں کو کھلائیں، دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں. یہ دعا کا دن ہوتا ہے، بہت عظیم دن ہوتا ہے، بہت بڑا دن ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں اللہ حافظ.